شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان سنیں اور ایمان تازہ کریں۔ اگر یہ بیان آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ ہوگا اور اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ شکریہ۔ بیان ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آسیہ موسیٰ علیہ السلام کو پالنے والی، سنبھالنے والی، فرعون کی گھر والی، ایسے کافر کی بیوی جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے، خدا نے ہدایت دی، ایمان دیا، اس پر اتنی ثابت قدم رہی کہ خود خامند نے کھڑے ہو کر سزائیں دی۔ وہ سامنے آ کر کے کہتا ہے کہ اگر تو اپنے اس مشن سے بعد آ جائے تو تمام آسائش، تمام دولت، محل، کھانا پینا، لباس، خوراک، تمام چیزیں تجھے واپس مل جائیں گی۔ مگر اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں اب کچھ اور منظر دیکھ چکی ہوں، مجھے اب تیری جنت نہیں چاہیے، میرے سامنے اللہ پاک کی جنت کھلی ہوئی نظر آ رہا ہے۔ ایمان آ جائے پھر تو دنیا کی پوری طاقت مل کر ایمان چھین نہیں سکتی۔ ایمان کے لفظی معنی ہے یقین، یقین آ جانا، اعتماد آ جانا، توکل ہو جانا، بالکل دل میں بیٹھ جانا۔ دل کی بات اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں نکال سکتا، بلکہ ایمان اور یقین اور عقیدے کے اندر یہ فطری تقاضا ہے کہ جتنا مجبور کرو اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔
صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کو تھوڑے دکھ سہنے پڑے. آج ہمیں کبھی تو قرآن کریم کی قدر نہیں. کتنا خوفناک اور بھیانک منظر ہے یہ کہ آج ہمارے اخباروں میں قرآن کریم کی بے حرمتی ہوئی اور وہ اخباروں میں آ گئی. یہ حرکتیں کرنے والے کون ہیں؟ سکھ یہاں نہیں، عیسائی یہاں نہیں، کراڑ ہندو یہاں نہیں. یہی مسلمان کہلانے والے جنت کے ٹھیکیدار جو بنے پھرتے ہیں، تمام بدماشیاں یہ لوگ کرتے ہیں. اور ایسوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں. کمال تو یہ ہے اگر جنرل ضیاء کو کوئی چھیڑ دے تو اگلے دن جیل میں خدا کے قرآن کو پخانے میں پھینک دے، کوئی پوچھنے والا نہیں. بڑی عجیب بات کہی کسی نے، کہتا کہ منزلیں ان کو ملی جن کا طریقہ ہو فریب. منزلیں ان کو ملی جن کا طریقہ ہو فریب، ہم نے تو جرم صداقت کی سزا پائی ہے. بے ادبی کرنے والے، خداوند کریم کے قرآن کی بے حرمتی کرنے والے. یہ بات نہیں کہ اس کا وارث کوئی نہیں. قرآن کریم کا وارث خود حی و قیوم ہے، پروردگار عالم کی ذات اقدس ہے. فرمایا اور ظالمو پڑھو نہ، عمل نہ کرو، اس کو تسلیم نہ کرو، اپنی عدالت میں جگہ نہ دو، کچہری میں جگہ نہ دو، مارکیٹ میں جگہ نہ دو، اپنے معاملات اور ماحول اور معاشرے میں جگہ نہ دو، مگر میری کتاب تو اتنی پاکیزہ ہے، لا یمسہ الا المطہرون. میری کتاب کو بغیر وضو ہاتھ لگانا حرام ہے، بے غسلے کو ہاتھ لگانا حرام ہے، بے غسلے کو میری کتاب کا پڑھنا حرام ہے، اس کی جھوٹی قسمیں کھانا حرام ہے، اس کو ہاتھ پہ رکھ کر قسمیں کھانا حرام ہے. او لوگوں، کسی قبیلے کا کلام نہیں، کسی فرقے کا کلام نہیں، کسی جماعت کا کلام نہیں، تنزیل من رب العالمین. میں خدا کا کلام ہے، میں پروردگار عالم کا کلام ہے. میں نے اپنی زبان سے اس کو پہلے خود عطا فرمایا. اور لوگوں، اور بے ادبی کرنے والوں، تم کیا سمجھتے ہو اگر میں انتقام لینے پہ آ گیا؟ واللہ عزیز ذو انتقام. مجھ سے بڑا بدلہ لینے والا کوئی نہیں. تمہیں کیا معلوم ہے؟ پھر میں ایک کو نہیں، دو کو نہیں، پھر میں پوری پارٹی کو لوں گا، پھر میں پورے طبقے کو لوں گا، اور پھر میں پورے شہر کو لوں گا، اور پھر ایسا بھی ممکن ہے کہ پورے ملک کی بربادی کی وجہ سے ہو جائے. فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. او لوگوں، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں، جس میں تردد نہیں کیا جا سکتا، جس پر شبہ نہیں کیا جا سکتا، جس پر کسی قسم کا اشکال نہیں کیا جا سکتا. میں خدا کا کلام ہوں. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الامین. جبریل امین لانے والے، میں خدا بھیجنے والا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جھولی پھیلا پھیلا کر کے لینے والے. اور ظالموں، تم کیا جانو میری کتاب کے مقدس کو؟
وَإِن تَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، میں ایسا کیا کرتا ہوں، پوری قوم کو بدل دیتا ہوں، ورقہ پلٹ دیا کرتا ہوں، زمین کی سطح پلٹ دیا کرتا ہوں، زمین میں بھوچال آ جایا کرتے ہیں، ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں زمین میں زندہ لوگ غرق ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے برتن کو گند پہ نہیں پھینکتا، اپنے کپڑے کو گند پہ نہیں پھینکتا، تو اپنی اولاد کو گند پہ نہیں پھینکتا، اپنی بیوی کو گند پہ نہیں بٹھاتا۔ اور ظالموں، میری کتاب اتنی لاوارث ہے، اتنی مظلوم ہے، ہر چیز کا وارث دنیا میں موجود ہے، میرے قرآن کا وارث کوئی نہیں۔ مرلے کے وارث موجود ہے، کنال کا وارث موجود ہے، کوٹھی بنگلوں کے وارث موجود ہے، مکانوں دکانوں کے وارث موجود ہے، ایک ایک اینٹ کے وارث موجود ہے، ایک ایک انچ کے وارث موجود ہے، پیسے کے وارث موجود ہے، سونے چاندی کے وارث موجود ہے، درختوں باغوں بہاروں کے وارث موجود ہے، پھول پتیوں کے وارث موجود ہے، سبزیوں ترکاریوں کے وارث موجود ہے، باغ و بہار کے وارث موجود ہے۔ اور لوگوں، تمہیں میرا قرآن دیوار سا نظر آتا ہے، اس کے وارث قبروں میں جا کے سو گئے، کبھی اس کے بھی وارث ہوا کرتے تھے۔ کون وہ لوگ؟ فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ توحید-سنت.com آج یہ بے وارث ہے، پروردگار اسی طرح کر جس طرح آج سے 10-15 سال پہلے پاک پٹن شریف کے علاقے میں ہوا تھا۔ کسی کمینے نے کسی عورت کو بتایا تجھے بچہ پیدا کب ہوگا، قرآن کریم کے اوپر بیٹھ کے غسل کر، اخباروں میں آیا تھا۔ اولاد کے نشے میں اندھی، یہ جتنی بیماریاں عورتیں کرتی ہیں اولاد کے لیے، جادو، چوٹ کے ٹوڑے، ایمان کا بیڑا غرق، عقیدے کا بیڑا غرق، تمام عزت تباہ، آبرو برباد، سب کچھ برباد ہو جائے، اولاد چاہیے۔ اور کون سی اولاد جو جوان ہو کر سب سے پہلے ماں کے سر پہ جوتے لگاتی ہے؟ عقیدے کی پرواہ ہو تو یہ کام ہو۔ اور یہ تمہارے اخبار ہندوستان نہیں گئے؟ اور مسلمانوں، خدا کی قسم، وہ سکھ اور وہ چوڑے اور وہ چمار اور وہ ہندو تمہارے اور میرے منہ پہ نہیں تھوکتے ہوں گے؟ یہ ہے وہ کالی کمری والے کے امتی۔ دوسرا سال میں ہندوستان گیا، عام چرچا سنا ایک بات کا، کئی جگہ سنا۔ ملیر کوٹلا لدھیانے کے علاقے میں ایک لڑکی سکھ کی فوت ہو گئی۔ ان کے یہاں طریقہ ہے میت کو جلانے کا، لڑکی کو آگ میں ڈالا، چتا میں رکھا، لکڑیاں چنی، تیل پھینکا، ماچس جلائی، لکڑیاں جلتی ہے، لڑکی کو آگ نہیں لگتی۔ پورے ہندو دھرم نے 2 دن تک کوشش کی کسی طرح جل جائے، کسی طرح جل جائے، نہیں جلتی۔ بالآخر ایک ہندو نے، پنڈت نے کہا کہ جس کمرے میں یہ رہا کرتی تھی اس کی تلاشی لو۔ کمرے کی تلاشی لی تو وہاں کچھ نہ ملا۔ ہندو بڑا سیاڑا ہوتا ہے، ہندو جو بوڑھا ہوگا عقل مند ہوتا چلا جائے گا، مسلمان جو بوڑھا ہوگا مت مری چلی جائے گا۔ ایک بوڑھا ہندو کہنے لگا، اس کے مکان کی دیواروں میں دیکھو کچے کوٹھے عموماً تھے، کوئی نئی لپی ہوئی جگہ تو نہیں؟ جب جا کر کے دیکھا تو ایک پورا طاق نیا لپا ہوا تھا، اس کو کھول کر دیکھا تو طاق میں اللہ کا قرآن رکھا ہے۔
مسلح رکھا ہے. سکھ کی بیٹی ہے، موت آنے سے پہلے خدا کی کتاب کی حفاظت کر گئی، کسی کا پلیت ہاتھ نہ لگے. قرآن کریم ملا، مسلح ملا، تصدیق ہو گئی. سارے ہندوؤں نے کہا جلتی تو ویسے نہیں، مسلمانوں کو دو. اب یہ پتہ چل گیا کہ یہ تو مسلمان ہو چکی تھی، ڈر کے مارے یا کسی طرح اپنے آپ کو چھپائے رکھا، خاندان کو، گھر والوں کو بتایا نہیں کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں، بہرحال مسلمان مری ہے. اس نے تو چھپا لیا، مگر جس پر ایمان تھا وہ کیسے چھپنے دے؟ قرآن کریم کا ادب کرنے والی کو آگ نہیں جلاتی، قرآن کریم کا اکرام کرنے والوں کو آگ نہیں جلاتی. میرا ایمان ہے یہاں کی بھی نہیں جلاتی، جہنم کی بھی نہیں جلاتی. مسلمانوں کو دے دیا گیا، لڑکی کی میت کو انہوں نے جنازہ پڑھ کر اسے دفنایا، غسل دیا. سکھ گھرانے کی لڑکی قرآن کریم کا ادب کرتی ہے، ڈوب کے مر جاؤ مسلمان کہلاتے ہوئے. یہاں تمہیں اور کوئی تقریب کے لیے راستہ نہیں ملتا. یہ طریقہ تم کو سجایا کس نے؟ 6 مارچ کو صادق آباد میں ہوا، پچھلے ہفتے میں یہاں ملتان میں ہوا، اور کل کا اخبار میں تاجے لگانے کا ورکے پر گندگی مل کر پھینکتے ہیں. میرا کچھ یقین ہو رہا ہے کہ اب موت ٹھوک کے بھو آئے. ایسے موقع پہ جب عذاب آتا ہے تو توبہ کی مہلت نہیں ملا کرتی، توبہ کی اجازت نہیں ہوا کرتی. تو پاک پٹن شریف کی بات کر رہا تھا، کسی کمینے نے بتلا دیا عورت کو کہ تجھے اولاد ہو جائے گی، قرآن کریم کے اوپر بیٹھ کے غسل کر. ہاں مجھے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا، خدا جانے یہ اندر اندر کیا کیا کھیل کھیلتی ہیں. بیٹھے ہیں چاروں طرف ملانے، شرک کرانے والے، ایمان کا بیڑا غرق کرانے والے. اولاد کے نشے میں چور تھی، پانی کی بالٹی بھر کر غسل خانے میں رکھی اور جوتوں سمیت اللہ کے قرآن پہ چڑھ کے بیٹھے. آیا خدائی عذاب، خدا کا غضب. فرمایا جب میرا غضب آ جائے بچانے والا کوئی نہیں. محلے نے، علاقے نے ایک چیخ سنی، چنگاڑ سنی، دھار دھار کی آواز سنی. محلہ اکٹھا ہو گیا، چک اکٹھا ہو گیا. آ کے کیا دیکھا؟ بالٹی پانی کی رکھی ہے، قرآن کریم رکھا ہے، پاس خنزیر کھڑا ہے، سور کی شکل بنا. میں تو اب بھی دعا کر رہا ہوں، تمہیں چاہے بری لگے، یا اللہ یہ جو قرآن کریم کی اب بے ادبی کرنے والے ہیں ان کی خنزیر کی شکل بنا، تاکہ دوسروں کو پتہ چلے اور قوم کو پتہ تو چلے کہ اس کتاب کا کوئی وارث ہے، یہ بے وارثی نہیں. بات ہے ایمان اور یقین کی. ہم لوگوں کا ایمان اور یقین نہیں، کچھ خود نہیں تھا، کچھ اگلوں نے کھڑے ہو کر اکھیڑ دیا. قرآن کریم کے نزدیک نہیں آنے دیتے. کبھی داتا گنج بخش کی بات چھیڑ دی، کبھی بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کی چھیڑ دی، کبھی شکر شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کی چھیڑ دی، کبھی پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی چھیڑ دی. اور تجھے اولیاء کرام سے بڑا پیار ہے، خدا کے قرآن سے کیوں غیر ہے؟ کون سا ولی ہے جو اللہ کے قرآن کے بغیر ولی بن گیا؟ وہ کون سا بزرگ ہے جو خدا کے قرآن کے بغیر بزرگ بن گیا؟ وہ کون سا صاحب کرامت ہے؟ وہ کون سا غوث ہے؟ وہ کون سا قطب ہے؟ وہ کون سا ابدال ہے جو اللہ پاک جل شانو کی کتاب کے بغیر بن گیا؟ اور تیرا میرا آج فیصلہ نہیں ہو سکتا. چلو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں
چلو. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں جو قرآن کریم پڑھتا ہوا مر جائے، قرآن کریم پڑھتا ہوا اپنی قبر سے قیامت کے دن اٹھے گا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن کریم کی بے ادبی کی اس نے اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر لیا. جس نے اللہ کی کتاب کا اکرام نہ کیا وہ اپنے خاندان سمیت سمجھو برباد ہو گیا. پڑھنے والوں کو مارا، مشرکین مکہ نے مارا. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مارا قرآن کریم پڑھتے ہوئے. یہی بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن فرمائی جس دن بیت اللہ میں شہنشاہ کائنات مفخر موجودات محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر خدا کا قرآن پڑھا. دل پڑے مشرک چاروں طرف سے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر عقبہ نے حضور کی گلے میں کپڑا ڈالا اور بیوار سا سمجھ کر اتنا گلا گھونٹا، اتنے بل چڑھائے، اتنے بس چڑھائے، نبوت کی آنکھیں باہر نکل آئی. اس وقت صدیق اکبر نے یہی بات کہی. فرماتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم قتل کرتے ہو ایک آدمی کو جس کا صرف یہ گناہ ہے کہ وہ کہتا ہے میرا پروردگار اللہ ہے. آج تم گھروں میں سوئے ہوئے ہو، اس کھیتی کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ ایک ایک دانے کے ہزاروں لاکھوں کون بنا رہا ہے؟ فرمایا جس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اس کی سمجھ میں اور کیا آیا. جو خدا کو نہ پہچان سکا وہ اور کسی کو کیا پہچانے گا. تو اگر کہ آسیہ فرعون کی گھر والی یقین کامل لیے بیٹھی ہے، ایک ایک ہاتھ میں 100 میخیں گڑی ہوئی ہے، ریشمی لباس اتر گیا، شاہی محل چھن گیا، باندیاں چھن گئی، خادمہ چھن گئی، نوکرانیاں چھن گئی، کھانا پینا بند ہو گیا، لیکن پرواہ نہیں کرتی. قرآن کریم قیامت تک تعریف کرتا ہے کہ وہ ایسی تھی. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ میرے محبوب کالی کملی والے کافر کی گھر والی کا قرآن مقدس میں ذکر کر. شرک کرنے سے بعد آ گئی، کفر سے ہٹ گئی، نبی کے ماتھے کو چوم لیا. پروردگار عالم نے نبی کی محبت کے بدلے میں ایمان کی دولت عطا کر دی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 عورتیں سارے جہان کی عورتوں کی جنت میں سردار ہوں گی. ان میں بھی حضرت آسیہ کا ذکر ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا. اس لیے نہیں کہ وہ بڑی خوبصورت تھی، اس لیے نہیں کہ وہ بادشاہ کی گھر والی تھی، اس لیے نہیں کہ وہ دھن دولت والی تھی، بلکہ اس لیے قرآن کریم آج اس کی تعریف کر رہا ہے کہ اس کے ایمان میں جان تھی، اس کے ایمان میں قوت تھی، جرأت تھی، شجاعت تھی، بہادری تھی، تمام مصائب جھیلے، دکھ اٹھائے، پریشانیاں برداشت کی، ایمان کا سودا نہ کیا. اللہ پاک کا کیا منشا ہے قرآن کریم میں ان واقعات کے ذکر کرنے کا کہ دیکھو نسب کام نہیں دیتے. ہاں فلانے کی بیٹی ہے، فلانے کی بیوی ہے، فلاں خاندان ہے. اللہ میاں فرماتے میں بڑا بے نیاز ہوں،
جب سعیدوں نے قرآن چھوڑ دیا، میں نے سکھ کے بیٹے کو مسلمان بنا کر، احمد علی لاہوری بنا کر قرآن کی تفسیر لکھوا لی۔ جتنے تمہارے چاروں طرف یہ سید ہیں، شادی شادی شادی، جاتے کہ دیکھو تمہیں کوئی بھی اگر قرآن پڑھتا ہوا ملے۔ حسین نے خنجر کے نیچے نیزے کی نوک میں قرآن نہیں چھوڑا، یہ اچھے حسینی ہے جو قرآن کے نزدیک ہی نہیں جاتے۔ توحید-سنت.com فلانا شاہ فلاں قرآن نہیں پڑھتے، اور سید کیوں آج مسلمان قرآن نہیں پڑھتا؟ ہمارے پورے گھروں میں آج قرآن کریم پڑھنے والا کوئی نہیں، عورتوں میں کوئی نہیں، مردوں میں کوئی نہیں، بچوں میں کوئی نہیں، بڑوں میں کوئی نہیں۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس کوٹھی پہ خدا کی لعنت ہے، اس بنگلے پہ خدا کی لعنت ہے جہاں کتے کی بھونک ہے، سگریٹ کا دھواں ہے، ٹی وی کا نقشہ ہے، ریڈیو کی کھڑکار ہے، کنجری کی جھنکار ہے، قرآن کریم پڑھنے والا کوئی نہیں۔ اس کوٹھی پہ خدا کی 1000 بار لعنت برستی ہے، اور گھاس کی جھوپڑی ہے، ٹوٹا پھوٹا آدمی رہتا ہے، کپڑے پورے نہیں، پیٹ سے بھوکا، سر سے ننگا، پیر سے ننگا، مگر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ حضرت لاہوری فرماتے ہیں، رب ذوالجلال کی قسم اس جھوپڑی پہ 1000 مرتبہ رحمت برستی ہے۔ اور قرآن کریم نے متنبہ کیا کہ رشتے ناطے ہمارے یہاں نہیں چلتے، ہمارے یہاں تو ایمان کی دولت چلتی ہے، کہ سکہ ہے اللہ کی عدالت میں چلنے والا، وہ ہے ایمان۔ فرمایا دیکھو پیغمبروں کی بیویاں ہیں، سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والی ہے، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والی ہے۔ پیغمبروں کی بیویاں میرے نبی کے گھروں میں رہی، کھایا میرے نبی کی کمائی، کیا میرے نبی کا دیا ہوا، اور یہ جتنے پیغمبر تھے حلال کماتے تھے، حلال کھلاتے تھے، لیکن چونکہ شرک کی لعنت میں گرفتار ہو گئی، دونوں نبیوں کی بیویاں جہنم کا ایندھن بن گئی۔ اسی لیے تو قرآن کریم نے مقابلہ ذکر کیا، بیوی نبی کی جہنم کے انگارے، بیوی فرعون کی جنت کا پھول بن گیا۔ کافر جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے یہ سب کچھ اس لیے کرم کیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرتی تھی، محبت کرتی تھی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے مقابلے میں آ گئے۔ اللہ اکبر، کلیم اللہ ہے، کوہ طور پہ اللہ میاں سے باتیں کرتا ہے، چلا ہے فرعون کے مقابلے میں۔ فرعون نے مقابلے کی دعوت دے دی، مقابلہ ہو گیا۔ سنو نبی کی پہچان، نبی چھاتی کوٹ کر نہیں جاتا، پڑکے مار کر نہیں جاتا، شور و ہنگامہ نہیں کرتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے، اللہ کی حضور میں رو رہے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور اے پروردگار، بے شک میں کلیم اللہ ہوں، سر پہ تاج نبوت ہے، تو میرا میں تیرا، اے میرے پروردگار فرعون کے مقابلے میں چلا ہوں، رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو تو ہی کھولے گا۔
اللہ سے مانگ رہا ہے. نبی کسی کی قبر پہ نہیں گیا, نبی کسی کی درخت کی پوجا کرنے نہیں گیا, نبی کسی چشمے پہ نہیں گیا, نبی کسی دریا پہ نہیں گیا, سورج کے سامنے نہیں جھکا, چاند کے سامنے نہیں جھکا, چار اینٹیں کہیں لگی ہوئی دیکھ کر کلیم اللہ نہیں جھکا, کہیں اچھا غلاف پڑا ہوا دیکھ کر نبی نہیں جھکا, اللہ کی حضور میں جھکا ہوا ہے, رو رہا ہے کلیم اللہ, ربی شرح لی صدری ویسر لی امری. اور میرے پروردگار میرے سینے کو کھول دے, میرے معاملے کو آسان فرما دے. اور خدا کی قسم قربان جاؤں, پیغمبر تیری دعا پہ کہتا ہے وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي, میری زبان کی گرہ کو کھول دے, یفقہوا قولی, تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکے. دعائیں مانگ رہے ہیں, یا اللہ مقابلہ فرعون کا ہے, میرا تیرے سوا جہان میں کوئی نہیں, آخرت میں کوئی نہیں. تو میرا وہ پروردگار ہے جس نے میری ماں کو حکم دیا صندوق دریا میں پھینکنے کا, اور میرے پروردگار میری ماں نے تیرا کہنا پورا کر دیا, فرعون کے گھر میں آپ نے مجھے پلوا دیا, آج اس سے مقابلہ ہے, تو میری مدد نہ کرے تو اور کون کرے. نبی تو اکڑ کے نہیں گیا, آجا مقابلے میں آجا. آج یہی بات چل رہی ہے, اندر کچھ ہے نہیں, کپڑے پہن رکھے ہیں, اچھلنا ہے, کودنا ہے, شور ہنگامہ ہے. موسیٰ علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں, پروردگار عالم سے مانگ رہے ہیں, خالق کائنات سے مانگ رہے ہیں. اور قرآن کریم میں اللہ نے اس لیے ذکر کر دیا, میرے نبی کی غلاموں اور کلمہ پڑھنے والا تم بھی مجھ ہی سے مانگا کرو. موسیٰ علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں. آواز آئی جا فقولا لہو قولا لینا لہو یتذکر او یخشی, نرمی سے بات کرنا, جا کر جاؤ مقابلے میں تمہارا نگہبان اور محافظ. موسیٰ علیہ السلام مقابلے میں چلے گئے. قرآن کریم میں 16 سپارے سورہ طٰہٰ میں, سورہ شورى میں کئی جگہ اللہ پاک نے اس واقعے کو بار بار دہرایا. ثابت قدم رہنے والوں کے واقعات قرآن میں آ گئے, ڈوبنے والوں کے واقعات, ایمان کا سودا کرنے والوں کے واقعات دنیا ہی میں ختم ہو جاتے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں گئے. اس نے جادوگر بلا رکھے, وہ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر سمجھتا رہا, بڑے بڑے جادوگر بلا رکھے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ بعض زمانے میں بعض چیزیں ہوتی ہیں. کسی زمانے میں لوگ دانشوری کا مقابلہ کرتے ہیں, علمی مقابلے ہوتے ہیں. فرعون کے زمانے میں جادوگروں کے بہت بڑی جماعت تھی, مقابلے ہوا کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے, جادوگروں نے رسیاں پھینکی اور رسیوں کے سانپ بنا دیے. قرآن کریم میں رسیوں کے سانپ بن گئے. موسیٰ علیہ السلام حیران کھڑے, یا اللہ یہ کیا ہوا, انہوں نے تو رسیاں بنائی, میں تو تیرا نام لے کر آیا, تیرا بھیجا ہوا آیا, تیرا حکم لے کر آیا, تیرا پیغام لے کر آیا. فرمایا قال بل القوا, میرے موسیٰ یہ جو تیرے ہاتھ میں لکڑی ہے نا, یہ جو آسا ہے تیرے ہاتھ میں لکڑی, کہ جی ہاں, ذرا تو بھی زمین پہ اس کو پھینک دے, زمین پہ اس کو تو بھی ڈال دے. موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ اپنی لکڑی, اپنا آسا, اپنی چھوٹی پھینک دی. قرآن کریم کہتا فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ,
سارا جہان مقابلہ دیکھنے آیا، تماشا دیکھنے آیا، فرعون بھی آیا، وزراء بھی آئے، سفراء بھی آئے، قارون بھی آیا ہوا ہے، حامان بھی آیا ہوا ہے، سارا جہان آیا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کو بہت بڑا اژدہا بنا دیا، بن گیا بہت بڑا، اور جادوگروں نے جتنی رسیوں کے سانپ بنا رکھے تھے نا وہ ساروں کو کھا گیا۔ یہ ترجمہ ہے قرآن کی آیتوں کا، قصہ بنا ہوا نہیں۔ ساری کی ساری جتنی رسیوں کے ناگ سانپ بنائے تھے، تمام کے تمام کو موسیٰ علیہ السلام کے آسے کا بنا ہوا سانپ سب کو کھا گیا۔ جب سب کھا لیے تھا وہ پھر سانپ ہی تھا۔ آواز آئی میرے موسیٰ خذھا ولا تخف، پکڑ اسے، اس اژدہا کو پکڑ لے۔ اب موسیٰ علیہ السلام آخر آدمی تھے، انسان تھے، اتنا بڑا اژدہا بنا ہوا ہے، قدرتی طور پر آدمی کو ڈر لگتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یوں کپڑے میں ہاتھ لپیٹ کر پکڑنے لگے، کبھی رگڑ نہ دے۔ آواز آئی موسیٰ جو لکڑی کا سانپ بنا سکتا ہے وہ سانپ کو لکڑی پھر بنا دے۔ قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، آپ اسے پکڑیں گے اور میرے کلیم تیرا ہاتھ لگے گا، میں پھر لکڑی بنا دوں گا۔ سنعيدها سيرتها الأولى، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ہاتھ لگایا، آن کی آن میں وہی لکڑی کی لکڑی، پھر چھوٹی بن گئی، پھر آسا بن گیا۔ اب فن والا فن والے کو پہچانتا ہے۔ ایک تو ہوئی نا یہ بات کہ جادوگر فرعون اور فرعون کے جادوگر تماشا ہار گئے، ایک تو یہ بات ہوئی، یہ تو دنیا دارانہ بات ہے نا۔ میدان جیت لیا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور فرعون کی قوم، اور وہ سارے ہار گئے، ایک تو یہ بات۔ فن والا فن والے کو بڑا جلدی پہچانتا ہے۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنے لوگ تمہیں آج شرک کی طرف بلاتے ہیں، دعوت بدعت کی دعوت دیتے ہیں، یہ قرآن کو جانتے ہیں، نبی کے فرمان کو جانتے ہیں، اللہ کے احکام کو جانتے ہیں، جان بوجھ کر چھپا رکھا ہے۔ اب جو فرعون جس پارٹی کو لایا تھا نا مقابلے کے لیے، وہ جو جادوگر آئے تھے جنہوں نے رسیوں کے سانپ بنائے تھے، فرعون جن کو سرکاری طور پر لایا تھا مقابلے کے لیے، جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری رسیوں کے بنے سانپ اور موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کا بنا اژدہا اور ہمارے بنائے ہوئے سانپ سارے ہی 1 منٹ میں لقمہ بنا کر نگل گیا اور پھر لکڑی بن گئی، تو ان کے دل میں یہ بات یقین آ گیا اور یقین کر گئی یہ بات کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں، اللہ کا پیغمبر ہے۔ پہلے تو وہ آئے تھے نا جادوگر سمجھ کر مقابلہ کرنے، جادوگر آئے جیسے پہلوان کے مقابلے میں پہلوان آتا ہے، ٹورنامنٹ کے مقابلے میں کھلاڑی لوگ آتے ہیں، ہاکی کا کھیل ہوتا ہے، دوسرے کھیل ہوتے ہیں، جس کام کو جو جانتا ہوگا۔ اب کسی میدان میں اگر آپ مجھے لے جائیں تو میں کیا کھیلوں گا اور آپ دیکھیں گے کیا تماشا۔ میدان کے لیے آدمی ہوتے ہیں الگ الگ۔ جادوگر فوراً پہچان گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں، ہم جادوگر سمجھ کر مقابلہ کرنے آئے ہیں۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ حق بڑی سے ہے، ایمان نہیں چھپتا، اس میں بڑی جان ہے۔ کم سے کم ان کو ایسا تو چاہیے تھا کہ فرعون کا دربار اکھڑ جاتا، بادشاہ اپنے گھر پہنچ جاتا، سرکار ٹھکانے لگ جاتی،
وہ ذرا سفرا اب اپنے ٹھکانے پہنچ جاتے، لوگ رخصت ہو جاتے، تماشا ختم ہو جاتا، رات کو چپکے سے آ کر موسیٰ علیہ السلام کا دروازہ کھٹکھٹاتے، کلیم اللہ ہم ایمان لاتے ہیں، تو سچا ہم جھوٹے۔ کم سے کم اتنا تو کرنا چاہیے تھا نا کہ میدان تو اٹھ جائے، بادشاہ تو چلا جائے اور لانے والا تو رخصت ہو جائے، جو کھلا کے لایا، پلا کے لایا، پیسے دے کے لایا، وہ چلا تو جائے۔ مگر وہ فرعون کے جادوگروں کیا کہنا تمہارے ایمان کا؟ فرعون کا تخت موجود ہے، گورنمنٹ ساری موجود ہے، سرکار ساری موجود ہے، تماشائی سارے موجود ہے، لوگ سارے موجود ہیں، فوراً سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے رب آمنت برب موسیٰ و ہارون، ہم تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے رب پر ایمان لے۔ اعلان کر دیا اسی میدان میں۔ خدا نہ کرے اگر مجھ پر تم پر ایسا وقت آ جائے، سوچتے صلاح کرتے بھئی اب کرنا کیا چاہیے، مشورہ کرنا چاہیے، دیکھتے کہ سرکار ہمیں لائی ہے، اب سرکار ہمیں مارے گی بھی تو سرکار کے پیسے کھا کر ہضم کرنا سوکھے نہیں۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں مار تو انعام ہے، ہتھیار ہے لے لو، مگر دمبے کو قربانی سے پہلے کون کھلاتا ہے؟ قربانی سے پہلے اسی لیے تو کھلاتے ہیں کہ تکڑا کرو اسے موٹا نکلے گا۔ فرعون جادوگروں کو پالا کرتا تھا کہ مقابلہ ہوگا، مگر وہ جادوگروں کیا کہنا تمہارے ایمان کا؟ تم بادشاہ سے نہ ڈرے، تم سرکار سے نہ ڈرے، تم حکومت سے نہ ڈرے، تم تماشائیوں سے نہ ڈرے، تمہارے دماغ میں یہ بات لائی لوگ کیا کہیں گے؟ کہنے لگے آمنت ربی موسیٰ و ہارون، ہم تو ایمان لے آئے بھائی، سجدے میں گر گئے، اعلان کر دیا۔ فرعون کہنے لگا اچھا اب پتہ چلا تمہاری پارٹی ایک ہی ہے، یہ تمہارا استاد ہے، تم اس کے شاگرد ہو، کھا میرے پاس سے رہے اور رگڑا اس والا چلاتے ہو، ایک ہی ہو تم اس کے چیلے ہو، یہ تمہارا استاد ہے، تم نے اسی سے سیکھا ہے۔ ہاں جان بوجھ کر تم نے چھوٹا جادو کیا، اس نے بڑا جادو کیا، مجھے ہرا دیا۔ ہاں انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، کون چھوڑتا ہے بابا؟ مفت میں کون کھلاتا ہے؟ کون پیسے دیتا ہے مفت میں؟ آئی سرکاری دھمکی، فرعون کہنے لگا لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل۔ قربان جاؤں تیرے قرآن کریم کے پروردگار۔ فرعون کہنے لگا میں تمہیں یوں ہی کھلاتا رہا، یوں ہی پالتا رہا، یوں ہی خرچ کرتا رہا مقابلے کے لیے، آج میری توہین کرائے بیٹھے ہو، تم اسی کے شاگرد ہو، تمہیں ایمان لانے کا مزہ چکھاؤں گا، کھجوروں پہ لٹکاؤں گا، تمہیں پھانسی چڑھاؤں گا، ایک ایک ہاتھ کاٹوں گا، ایک ایک پیر کاٹوں گا۔ ایمان لانا کوئی آسان کام تو نہیں۔ تم کہو گے کہ ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، ہم الحمدللہ ایماندار ہیں، یہ تو پتہ جب چھلنی لگے گی جب پتہ چلے گا نا کہ چھان بورا کتنا نکلتا ہے۔ کرے لگا لأقطعن أيديكم وأرجلكم، ان کے ہاتھ کاٹو، ایک ایک ہاتھ کاٹو، ایک ایک پیر کاٹو، ان کو کھجوروں پہ لٹکاؤ، پھانسی چڑھا دو، انہوں نے میری بے عزتی کی ہے، انہوں نے مجھے بے حرمتا کیا ہے، انہوں نے مجھے بازی ہرائی ہے، انہوں نے ساتھ بھاگ کر کے مجھے مارا ہے۔ وہی بات جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں،
ایمان اگر آ جائے تو پھر گورنمنٹ تو کیا پوری دنیا کسی کے دل سے نہیں نکال سکتی. لَأُقَطِّعَنَّ أَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ. بڑے بڑے عذاب دوں گا. سجدے میں گر گئے ہو بڑے سیانے، کاٹو ان کے ہاتھ پیر کاٹو، پھانسی چڑھا دو، سزا دو انہیں سخت سے سخت. اب مقام کیا ہے؟ ایک طرف ساری دنیا ہے، ساری خلقت ہے، بادشاہ ہے، گورنمنٹ ہے، سرکار ہے، حکومت ہے، اقتدار ہے، اور ایک طرف یہ چند جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے حمایتی بنے. اب میرا تیرا نظریہ تو یہ ہے کہ ان کو کہنا چاہیے تھا او جی دیکھو جی معاف کر دو جی، جی سارے کو غلطی ہو گئی تھی، او جی چلو جی کوئی بات نہیں، منڈے کھنڈے ہے جیسے جی. ہاں بڑوں بڑوں کو آنا چاہیے تھا نا، معجز لوگ نئے لکھے پڑے تو مان بھی جاتے ہیں، یہ جو پرانے پیپے ہیں یہ قابو ہی نہیں آتے. اچھا ساڈے والے سے ایویں کرتے آئے، انہوں نے کوئی پتہ نہیں سی، وہ میلے تے نہ وینتے، وہ عرساں تے نہ جاندے سن. اور خدا کے بندے عرس ولی کا تھیٹر کنجری کا، عرس ولی کا گانے بدماش عورتوں کے، اور جتنی بدماشی ان میلوں میں ہوتی ہے چکلے میں نہیں ہوتی. بڑا مشکل مقام ہے یہ. کوئی رشتے دار آتے، اپنے پرائے آتے، چلو جی اسی سمجھاواں گے جی انہاں نوں، تینوں کی پئی ہے سرکار نال ٹکراون دی. راجانے کتنے آ جاتے، ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے. مگر یہ ایمان کی بات ہے، کون روک سکتا ہے؟ یہ رنگ جب چڑھ جائے تو اتر نہیں سکتا. فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون ونحن له عابدون. اور اتار سکتا ہے خدائی رنگ. فرعون کے جو جادوگر ایماندار بنے تھے، ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، بالکل نہیں گھبرائے. ساری حکومت سامنے ہے، سارا ملک سامنے ہے، تماشائی ابھی ہے، گھر کوئی نہیں گیا. قرآن کریم ان کی زبان سے بات کو نقل کرتا کھڑے ہو گئے اور فرعون کو کہنے لگے اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ. کہنے لگے وہ جو غلطی ہو گئی، پیغمبر کا مقابلہ کیا ہم نے، دعا ہے اللہ اس کو ہی معاف کر دے. اور تو جو کہتا ہے کہ ہاتھ پاؤں کاٹ کر ایمان چھڑا دوں گا، تیرے جیسے یہاں ہزاروں پھرتے ہیں، تو اور تیری حکومت اور سارا اقتدار اور ساری خلقت زور لگا لے، موسیٰ کا دامن نہیں چھڑا سکتا. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. جنت باقی رہنے والی چیز ہے، آخرت بقا رہنے باقی رہنے والی ہے. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، موت تو آخر آنی آنی ہے. تو اپنا زور لگا لے، تو آزما کے دیکھ لے، ادھر ظالم ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. تو آزما کر دیکھ لے، ایمان کی طاقت کا تو مقابلہ نہیں کر سکے گا. صاحب پکڑ گئے، صاحب انکار کر دیا، لگا جا تیرے جیسے ہزاروں پھرتے ہیں. یہ جو غلطی ہوئی نا
पैगंबर का हमने मुकाबला किया, हमें पता नहीं था, इसी को परवरदिगार माफ कर दे तो अच्छा है। फिरौन के जादूगर कहते हैं कि पैगंबर का मुकाबला कर लिया, हमने सारी उम्र पैगंबर की सुन्नतों का मुकाबला तो किया, इत्तिबा ना की। नबी की सुन्नतों के मुकाबले में बिदअत, तौहीद के मुकाबले में शिर्क, कुरान के मुकाबले में किससे कहानियां, जटी, गप मारने। बायजीद बुस्तामी सबका जो रहमतुल्लाह अलैह, वली की बात आखिर में सुना दूं, वली है वली। आखिरी वक्त है, फरिश्तों ने जन्नत का नक्शा खींच कर सामने किया, जन्नत का नक्शा सामने आया, बायजीद बुस्तामी ने मुंह फेर लिया। फरिश्तों ने इस तरफ नक्शा किया, इधर मुंह फेर लिया। फरिश्ते कहने लगे बायजीद बुस्तामी जन्नत से नफरत, जन्नत से मुंह फेर रहे हो, क्या बात कही। कहने लगा वो गुल ही क्या है कि जिस गुल में बू न हो, वो गुल ही क्या है कि जिस गुल में बू न हो, और वो दिल ही क्या है कि जिस दिल में तू न हो। मैं उस जन्नत को लेकर क्या करूं जिस जन्नत में मेरे परवरदिगार का दीदार नहीं। मैं इस जन्नत के भी राजी नहीं जहाँ नहरें हैं, बागो बहार है, हूरे कसूर है, गिलमान है, सब कुछ है। ऐसी हूरे हैं कि अगर दुनिया में एक छूट दे पूरी दुनिया खुशबू से बेहोश होता है। लेकिन वली कहता है जब मेरे रब का इसमें दीदार नहीं, मुझे ये जन्नत नहीं चाहिए। ये है वली जो सारी सारी रात और सारा सारा दिन, पूरी जिंदगी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में गुजारते हैं। तो कुरान करीम ने फरमाया कि फिरौन के जादूगरों तकड़े हो जाओ, अब तुम मेरे बन गए हो, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा। जन्नत अदलिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा वज़ालिका जज़ाउ मन तज़क्का। मैंने तुम्हारे लिए जन्नत बनाई, नहरें बनाई, बागा बहार बनाए, न डरो फिरौन से, आ जाओ अब तुम मेरे बन गए, तुम्हें कोई खतरा नहीं। सब जादूगर अड़ गए, पूरी हुकूमत और पूरे मुल्क के सामने साफ जवाब दे दिया, जा तेरे जैसे हजारों फिरते हैं, हमसे जो गलती हुई सो हुई, अल्लाह से उसी की माफी मांगते हैं। तो नबी का मुकाबला करने के लिए हम आए थे, हमें पता नहीं था। तो क्या आज हम नहीं ये सोच सकते कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में जो वाक़यात हमें सुनाए हैं, खुदा कहानियां थोड़ी सुना रहा है। परवरदिगार हमें मुतनब्बे करता है, खबरदार करता है, मुत्तले करता है। देखो ऐसा करोगे तो यूं होगा, ऐसा करोगे तो यूं होगा। अल्लाह पाक हम सबको कुरान करीम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान समझ कर अमल की तौफीक अता फरमाए। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुकाबला करने वाले फिरऔन और उनके जादूगर जो मुकाबले के लिए आए थे, हक़ सुब्हानहू व तआला व तक़द्दस ने उनको हिदायत अता फरमाई और वो 2 मिनट में इतने पुख्ता ईमानदार बन गए कि वक़्त के बादशाह फिरऔन ने उनको धमकी दी कि इनके हाथ पांव काट दो, इन्हें सूली पे लटका दो। मगर वो साफ कहने लगे कि हम इसलिए ईमान नहीं लाए कि इस ईमान को छोड़ दिया जाए। बोटियां उड़ा सकते हो, कीमा बना सकते हो, पर अल्लाह की दी हुई ईमान की दौलत अब हमसे नहीं छीन सकती। समझाना ये चाहता हूं कि जिसको ईमान लाए हुए 2 मिनट हुए, वो तो इतने मजबूत, और यहां 60 साल की उम्र हो गई, आज तक ईमान मजबूत न बना। छुट्टी करते हैं फिरऔन की,
کہ جو چاہے سزا دو، جو چاہو ہمیں مارو، کچھ بھی کرو، ایمان ہم سے الگ نہیں ہو سکتا۔ اور انجام کے طور پر کہنے لگے انہو مجرمن فإن لہو جہنم، قربان جاؤں، ان لہو مجرمن فإن لہو جہنم، ایسا کرنے والا مجرم بن جاتا ہے، گنہگار ہو جاتا ہے، سیاکار بن جاتا ہے، رب العالمین کی یہاں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ ان لہو مجرمن فإن لہو جہنم، ایسا آدمی جہنمی بن جایا کرتا ہے۔ نہیں جیسے ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، جہنمی بن جاتا ہے، اور کمال کی بات ہے 2 منٹ کے اندر جہنم کا پتہ چل گیا۔ کہتے ہیں وہ ایسی بری جگہ ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، کہتے ہیں نہ وہ جینے کی جگہ ہے نہ مرنے کی، ایسی خوفناک جگہ ہے، ایسی وحشتناک جگہ ہے، تباہ کن جگہ ہے، اس طرح سے عذاب ذلیل کرنے والا ملے گا۔ فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلود غیرہا لیذوقوا العذاب، آگے آگے چمڑا جلتا جاتا ہے، پیچھے پیچھے نیا بنتا آتا ہے، 70 ہے بدستور چل رہی ہے، چمڑے جل بھی رہے ہیں بن بھی رہے ہیں۔ اسی لیے فرعون کے جادوگر ایمان لانے والے کہتے ہیں لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ جینے کی جگہ نہ وہ مرنے کی جگہ۔ وَمَن یَأْتِهِ مؤمنا فقد عمل الصالحات فأولئك هم الدرجات العلی، اور جو آدمی اللہ پر ایمان لائے، مضبوط رہے، حوادثات آئے، فتنے اٹھے، شرارتیں اٹھے، طرح طرح کی تباہ کن ہوائیں چلیں، جو اس وقت ثابت قدم رہ گیا، اپنے ایمان کے مضبوطی کے ساتھ جمع رہا، شرک کے نیڑے نہ گیا، کفر کے قریب نہ گیا۔ وَمَن یَأْتِهِ مُؤْمِنًا، جو آدمی ایماندار بن گیا، اللہ کے نزدیک ہی ہو گیا، قرب والا بن گیا، پروردگار عالم نے جس کو اپنا بنا لیا، فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، اللہ کے نزدیک ان کی درجات بلند ہو جایا کرتے ہیں۔ 2 منٹ ایمان لانے والوں کو جنت کا پتہ چل گیا، دوزخ کا پتہ چل گیا، جزا اور سزا کا پتہ چل گیا، عذاب تباہ کن کا پتہ چل گیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، عمر گزارے بیٹھے ہو، وقت گزارے بیٹھے ہو، اب قبریں نزدیک ہے، موت نزدیک ہے، اللہ کی عدالت نزدیک ہے، پروردگار عالم کی حضوری میں پیش ہونا یقین ہے اور نزدیک ہے۔ آج تک جہنم پہ یقین نہیں، جنت پہ یقین نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایمان لانے والے مضبوط، آسے لکڑی کا سانپ بنا ہوا دیکھ کر ایک معجزہ دیکھا، کتنے مضبوط ہو گئے۔ تم کو کالی کملی والے نے لاکھوں معجزے دکھائے، کچے پھرتے ہو۔ انہوں نے صرف ایک معجزہ دیکھا کلیم اللہ کا، تم حبیب اللہ کی امتی ہو، تم کالی کملی والے کی امتی ہو، تم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتی ہو۔ لاکھوں معجزات دیکھ چکے، ہزاروں معجزات سن چکے، مگر آج تک کالی کملی والے کے نہ بنے۔ ہر پیغمبر نے
اپنے اپنے وقت میں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ مہیا کیا۔ قرآن کریم پہلے انبیاء کی خبریں باتیں اسی لیے بتاتا، دیکھو وہ یوں برباد ہوئے، وہ یوں ذلیل و خوار ہوئے، کسی کو کوئی عذاب دیا گیا، کسی کو کوئی عذاب دیا گیا۔ سیدنا لوط علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، اللہ کا نبی، برگزیدہ بندہ، قوم کو سمجھاتے ہیں، قوم کو آگاہ کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں، ہوشیار بیدار کرتے ہیں، قوم مانتی نہیں۔ Tawheed-Sunnah.com كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون۔ میرا نبی تھا، میرے نبی کو جھٹلایا، میرے پیغمبر کی تکذیب کی، برادری کی بات مانی، خاندان کی بات مانی، رسم و رواج کی بات مانی، میرے نبی کی نہ مانی۔ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ وأطیعون۔ میرے نبی نے مجھ سے ڈرایا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، ڈر جاؤ، بعد آ جاؤ، تمہارا کوئی خالق و مالک ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ تم سے حساب لے گا، زندگی کا حساب لے گا، بدن کا حساب لے گا، آنکھوں کا حساب لے گا، دل و دماغ کا حساب لے گا، کرتوت کا حساب لے گا، دل کا حساب لے گا۔ اللہ کی ذات کو بتایا یا غیروں کو؟ اللہ پاک پوچھے گا، تم کو میرے نبی نے منع کیا تھا، اعبدوا اللہ، اس پروردگار کی عبادت کرو، نظر نیاز اس پروردگار کی دو، عبادت اسی کی کرو، سر اسی کے سامنے جھکاؤ، رکوع اسی کے سامنے کرو، یہ ماتھا، یہ پیشانی، یہ جبین نیاز اس کے دروازے کے سوا کہیں نہ جھکاؤ۔ ہر نبی کی یہی تعلیم ہے، ہر نبی کا یہی بات ہے، ہر نبی کی یہی نصیحت ہے، ہر نبی کا یہی کاروبار ہے، اعبدوا اللہ، ایک اللہ کے پجاری بن جاؤ۔ لوط علیہ السلام کی قوم اور خود گھر والی بھی شرک کی لعنت میں گرفتار تھی۔ خدا کہتا ہے یہ اتنا بڑا سر تیرا سردار ہے جس میں نے دماغ رکھا ہے، دو جہان کی سمجھ رکھی ہے، عقل رکھی ہے، دماغ رکھا ہے، یہ تیرا سر میرے دروازے کے سوا کہیں نہ جھکے۔ تو کہیں لال کپڑے، لال پیلے کپڑوں کے سامنے جھکتا ہے، یہ فلانے پیر صاحب کا جھنڈا ہے، کالی کملی والی کے سامنے اللہ نے نہ جھکایا، تیرا کپڑا کیا حقیقت رکھتا ہے؟ شرم کرو، اللہ پاک کا دیا ہوا دماغ اور سر ڈھائی کی کپڑے کے سامنے جھکتا ہے، رب العالمین کے سامنے نہیں جھکتا۔ چاروں طرف سے جھنڈے چل رہے ہیں، چادریں اڑا رکھی ہیں، بوچھل اٹھائے پھرتے ہیں عورتوں کی،
آج اگر سیدنا عمر فاروق زندہ ہوتے خدا جانے ہماری گردنیں کس طرح سے کاٹتے. ایمانداری سے بتاؤ، جس درخت کے نیچے حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے ہو، کئی دن ٹھہرے ہو، وہ درخت برکت والا ہے کہ نہیں؟ جس درخت کے نیچے علی بیٹھے ہو، ابو بکر بیٹھے ہو، عمر بیٹھے ہو، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد، ابی وقاص، 1400 صحابہ جس درخت کے نیچے بیٹھے ہو، اور جس درخت کے نیچے 1400 صحابہ نے بیعت کی، حضور نے بیعت لی، پیری مریدی پکی ہوئی، طے ہوئی، اور جس پیری مریدی پر، جس بیعت پر خدا اتنا راضی ہوا، فرمایا لقد رضی اللہ، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بیعت کرنے والے اور بیعت کرنے والوں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں تم سب سے راضی ہو گیا. جس درخت کے نیچے حضور نے بیعت کی، صحابہ نے بیعت کی، حضور نے بیعت لی اور کئی دن ٹھہرے، اور جس درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں کو اللہ پاک نے قرآن کے ذریعے جنتی بنا دیا. حضرت عمر کا زمانہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ، لوگ اس درخت کی تعظیم کرنے لگے، اس درخت کی لوگ تعظیم کرنے لگے. اور ایسے درخت کی اگر تعظیم کر بھی لی جائے تو کیا حرج ہے جہاں شہنشاہ کائنات کا قیام ہوا ہو، جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن بیٹھے ہو، صلح حدیبیہ اس درخت کے نیچے طے ہوئی. کیا کہنا اس درخت کا جہاں ولی، نبی، رسول، امام الانبیاء، اہل بیت، صحابہ، خلفائے راشدین سارے جس درخت کے نیچے بیٹھے ہو، اس درخت کی عظمت کا کیا کہنا. لوگ اس کی عظمت کرنے لگے، تعظیم کرنے لگے. فاروق کو پتہ چل گیا، اس تشریف لائے اور لوگوں کو بلا کر اس درخت کو جڑ سے اکھڑوا دیا. اس پیڑ کو جس کے نیچے حضور تشریف فرما ہوئے تھے، کئی دن قیام رہا، عمر فاروق نے کھڑے ہو کر جڑ سے نکلوا دیا. کسی نے کہا ہے عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا ہاں، جس درخت کے نیچے نبی بیٹھا اس کی تعظیم ہوگی اور قرآن کو ٹھوکریں لگے گی. لوگ یہاں شرک شروع کر دیں گے، اس لیے میں نے اس درخت کو جڑ سے اکھڑوا دیا. بیت اللہ کو چھوڑ دیں گے، اس کی پوجا چھوڑ دیں گے، اس کا سجدہ چھوڑ دیں گے، یہاں لوگ سجدے شروع کر دیں گے، اس لیے میں عمر اس درخت کو نہیں چھوڑتا. حالانکہ اس زمانے میں بدعت کرنے والا کوئی قریب تھا بھی نہیں، بدعت کرنے والا تھا ہی کوئی نہیں، لیکن حضرت عمر نے صبح ظاہر کیا کہ ہمیشہ تو صحابہ نہیں رہیں گے، آہستہ آہستہ لوگ بیت اللہ سے پھر جائیں گے، درخت کی طرف دل لگا لیں گے، جڑوں سے اکھاڑ کے پھینک دیا. اور یہی وجہ بنی یہ جو اس وقت سعودی عرب میں بیت اللہ اور مدینہ پاک میں جن لوگوں کی حکومت ہے، ان سے پہلے ترکیوں کے دور میں بڑے بڑے روزے بنے ہوئے تھے سارے صحابہ کے. حضرت حلیمہ کا روزہ الگ تھا، فاطمۃ الزہرا کا روزہ الگ تھا، حضرت عثمان کا روزہ الگ تھا، طلحہ زبیر کا روزہ الگ تھا، بڑے بڑے مزار بنے ہوئے تھے. اگر حالت وہی تھی، نہ کوئی حرم نبوی میں عورت ٹھہرتی تھی، بس یا حلیمہ کے دروازے پہ پڑی ہے، یا فاطمۃ الزہرا کے مزار پہ پڑی ہے، یا حضرت عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ پڑی ہے، یا حضرت خدیجہ کے دروازے. بیت اللہ میں کوئی نہیں، روزے رسول اللہ پہ کوئی نہیں.
آپ کہتے ہوں گے کہ ایسا کون کملا تھا جو بیت اللہ کو چھوڑ کر کے وہاں پڑے رہتے تھے؟ یہاں سے گربانی تمہیں مسجد میں کوئی نظر نہیں آتا، میلے میں جا کے دیکھو لاکھوں آدمی اکٹھے ہیں، مسجد میں آدمی نہیں ملتا۔ جب سے اذان لاؤڈ اسپیکر پہ شروع ہوئی نماز ہی مر گئے۔ چاروں طرف جو شرک ہونے لگا وہاں پر خدا نے ایسے لوگ بھیجے کہ انہوں نے وہ مزار ہی اکھاڑ کے پھینکا۔ اور اب تو سننے میں یہ آیا کہ جنت البقیع کا دروازہ ہی بند کر دیا، مٹی اٹھا کر چاٹ رہے ہیں قبروں کی۔ حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت صفیہ، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، حضرت عباس اور بڑے بڑے اکابر صحابہ کی قبروں کی مٹی چاٹ رہے ہیں مرد عورت، نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، اللہ کی توحید کو دلوں میں نہیں بٹھاتے، احکام کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، قبروں کی مٹی چاٹتے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے دیکھا، دعا مانگ رہے ہیں، الہ العالمین، اور میرے پروردگار لا تجعل قبری اصنام، میرے پروردگار میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنائیو۔ دعا ہو رہی ہے، امام الانبیاء دعا مانگ رہی ہے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعائیں مانگ رہی ہیں، اور آگے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، پھٹکار کرے، کیوں؟ اس لیے اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ جانتے سارے مولویوں کو پتا ہے، سارے پیروں کو پتا ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا سجدہ رکوع کسی کو نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ پاک نے تو یہاں تک احتیاط فرمایا، وہ جانتا تھا کہ 14ویں صدی کے لوگ اندر کے کالے ہوں گے، دل ان کے کالے ہوں گے، دل ان کے صاف نہ ہوں گے، فرمایا میرے بندے جنازہ چاہے ابو بکر کا ہو، جنازہ عمر فاروق کا کیوں نہ ہو، جنازہ عثمان کا کیوں نہ ہو، جنازہ علی مرتضی کا کیوں نہ ہو، جنازہ فاطمہ الزہرا کا کیوں نہ ہو، جنازہ علی مرتضی کا کیوں نہ ہو، جنازہ امام حسین کا کیوں نہ ہو، جنازہ امام حسن کا کیوں نہ ہو، جنازہ امام زین العابدین کا کیوں نہ ہو، جنازہ خالد سیف اللہ کا کیوں نہ ہو، جنازہ طلحہ زبیر کا کیوں نہ ہو، جنازہ عائشہ صدیقہ کا کیوں نہ ہو، جنازہ ام حبیبہ کا کیوں نہ ہو، جنازہ حضرت صفیہ کا کیوں نہ ہو، پیغمبر کی بیٹی جنازہ رقیہ کا کیوں نہ ہو، جنازہ ام کلثوم کا کیوں نہ ہو، جنازہ شیخ عبد القادر جیلانی کا کیوں نہ ہو، جنازہ بہاء الحق زکریا ملتانی کا کیوں نہ ہو، جنازہ شاہ رخ عالم کا کیوں نہ ہو، جنازہ حافظ جمال کا کیوں نہ ہو، فرمایا خبردار کھڑے ہو کے نیت باندھ، کھڑے کھڑے سلام پھیر دے، بیچ میں رکوع سجدے کی کوئی اجازت نہیں۔ فرمایا میں یہ تو گوارا کر لوں گا کہ نماز میں سجدہ نہ کراؤں، میں یہ تو گوارا کر لوں گا کہ جنازے کی نماز میں اپنے لیے رکوع نہ کراؤں، اپنے لیے سجدہ نہ کراؤں، مگر دیکھنے والا کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے ولی کو سجدہ ہو رہا ہے۔
کوئی یہ نہ سمجھ لے قطب کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ابدال کا سجدہ ہو رہا ہے، غوث کا سجدہ ہو رہا ہے۔ فرمایا او لوگوں، جب کہ ولی کا جنازہ سامنے رکھا ہوا تھا، قطب کا جنازہ سامنے تھا، ابدال کا جنازہ سامنے تھا، صحابی کا جنازہ سامنے تھا، نبی کی بیٹی کا جنازہ سامنے تھا، ام المومنین کا جنازہ سامنے تھا، جب تو میں نے سجدہ نہ کرنے دیا نہ تو نے کیا، اور جب وہ 6 گز زمین کے اندر چلے گئے اب سجدہ کیوں؟ لاکھوں من مٹی بیچ میں آ گئی، سنگے مرمر لگ گئے، پتھر لگ گئے، جالیاں لگ گئی، غلاف ڈھک گئے، اب سجدہ۔ فرمایا یہ تمام، یہ حق تو میرا ہے، یہ حق میرا ہے، نا حقی نہ کرو، ظلم نہ کرو، بے انصافی نہ کرو، سجدہ میرے لیے۔ فرمایا سارا جہان تیرے لیے، ہر پیغمبر کی یہی تعلیم ہے، سبزیاں، ترکاریاں، پھل فروٹ، کھانا پینا، صحت و تندرستی، حسن و جمال، مال آل، یہ سب کچھ تیرے لیے۔ کھیتیاں سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے، میں تیرا رب تو میرا بندہ، میں تیرا خالق تو میری مخلوق، میں نے پالا، میں نے سنبھالا، میں نے جوانی دی، میں نے عقل دی، اولاد میں ہی دوں گا، نیلے پیلے کپڑے تجھے اولاد نہیں دے دو۔ ہر پیغمبر نے یہی تعلیم دی۔ یہ سیدنا لوط علیہ السلام کھڑے ہیں، اپنی قوم کو بار بار متنبہ کرتے ہیں، لوگوں کیوں آئے پیغمبر کس پیار سے اپنی طرف بلا رہے ہیں، میرے بھائیوں، او میری برادری، او میرے خاندان کے لوگوں، او میرے تائے چچو، آؤ میری بات سنو۔ وما كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون۔ میرے بھائیوں، میری برادریوں، میرے خاندان کے لوگوں، میرے عزیزوں، میرے رشتہ داروں، میرے دوستوں، اس پیارے انداز سے اللہ کا نبی بلا رہا ہے۔ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، امین بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ نے امانت میرے سپرد کی ہے، توحید کی امانت، سبحان اللہ، توحید کی امانت میرے سپرد کی ہے اور میں تم تک پہنچاؤں گا۔ فاتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ سے۔ نبی کہتا ہے، رسول کہتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں، ڈرو اس پروردگار سے جس کے قبضے میں ذرہ ذرہ ہے، جس کے قبضے میں پتا پتا ہے، جس کے قبضے میں قطرہ قطرہ ہے، ڈرو اس پروردگار۔ فاتقوا اللہ وأطیعون، اللہ سے ڈرو گے، خدا تمہارے سارے کام سنوار دے گا، ساروں کی بگڑی بنا دے گا۔ نبی خدا کا تعلیم دے رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، اور کہتا ہو لوگوں اس تبلیغ کی میں تم سے مزدوری کچھ نہیں مانگتا۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا،
میں اجر نہیں مانگتا، میں بدلہ نہیں مانگتا، میں مزدوری نہیں مانگتا، میں تم سے پیسہ ٹکا نہیں مانگتا، میں روٹی پانی نہیں مانگتا، ان اجری الا علی رب العالمین۔ اللہ کا نبی کھڑا ہے، بلا رہا ہے اپنے بھائیوں کو، عزیزوں کو، برادری کو، خاندان کو، آؤ سارے میری بات کو۔ خداوند کریم نے جو تاج نبوت ان حضرات کو اڑایا، اس کی تکمیل ہو رہی ہے، ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، منصب پر فائز جو کیا وہ پہنچا رہے ہیں۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم بعض تو کیا آتی، شرک میں تو گرفتار تھے ہی، ایک اور بیماری میں مبتلا ہو گئے، ایک اور مرض ان کو لاحق ہو گیا، ایک اور تباہی انہوں نے خرید لی کہ عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں کے پیچھے پڑ گئے۔ بدماشی ہے، بدکاری ہے۔ حدیث پاک میں آتا جب مرد کے ساتھ برا کام کرتا ہے اللہ کا عرش کانپنے لگ جاتا ہے، فرشتے آواز دیتے الہی اجازت دے لوط علیہ السلام کی قوم والا عذاب ہم پھر دوہرا دے۔ اللہ کا نبی کھڑا ہے، سمجھاتا ہے، مانتے نہیں ہیں، بیماری پھیلتی چلی گئی، مرض بڑھتا چلا گیا، مرض بڑھتا گیا، جوں دوا کی، اللہ کے نبی نے جوں تبلیغ کی، جوں سمجھایا، جتنا آگے خبردار کیا اتنے ہی بگڑتے چلے گئے۔ اللہ میاں نے آخری مرتبہ آزما لیا، 2-3 فرشتے بڑے خوبصورت لڑکے بنا کر کے اس قوم کے اندر لوط علیہ السلام کے شہر میں بھیج دیے۔ وہ بازار سے گزرے، کاروبار چھوڑ، دھندا چھوڑ، دکانداری چھوڑ، سارا کام چھوڑ کے ان کے پیچھے لگے، ان کے پیچھے لگ گئے لڑکوں کے۔ وہ لوط علیہ السلام کے گھر میں پہنچے اور کہا کہ دیکھو یہ تمہارے لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے اپنے گھر میں ان کو بٹھایا اور باہر سے دروازہ بند کر کے اور باہر خود کھڑے ہو گئے، اور قوم کے لوگ اور زیادہ بڑھ گئے، کہنے لگے نکال ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر، ہم اپنی خواہش پوری کریں گے، ہم ان کے ساتھ برا کام کریں گے۔ لوط علیہ السلام فرمانے لگے اس ظالموں میرے مہمان ہیں، بعد آؤ، بعد آؤ، بے عزتی نہیں کیا کرتے مہمان کی۔ مفسرین نے لکھا دیواروں پہ چڑھ گئے، دروازہ توڑنے لگے، نکال ان کو باہر۔ سیدنا لوط علیہ السلام کو خبر نہیں یہ لڑکے ہیں یا فرشتے یا لڑکے، سمجھ رہے ہیں کہیں سے میرے مہمان آئے۔ فرمانے لگے او لوگوں جانے دو، بعد آؤ۔ فرمایا قال یا قوم، قال یا قوم، او میری قوم کے لوگوں، او میرے بھائیوں، او میرے رشتہ داروں، اولائی فلاتیہن اطہر لکم، تمہارے گھروں میں میری بیٹیاں موجود ہیں، عورتیں موجود ہیں، ان سے اپنی حاجت روائی کرو، ان سے اپنی خواہش کو پوری کرو، جاؤ میرے مہمانوں کو نہ ستاؤ۔ قربان جاؤں نبی پر، کافروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں بنایا ہے، میری بیٹیاں۔ بڑا سمجھایا، بعد آ جاؤ، چلے جاؤ، میرا مکان نہ توڑو، دروازہ نہ توڑو، اللہ پاک ناراض ہو جائے گا، تم پہ خدا کا غضب آ جائے گا، بعد آ جاؤ، چلے جاؤ۔ کہنے لگے نہیں نہیں، ہم بالکل نہیں جانے کے، ایسے خوبصورت لڑکوں کو چھوڑ کر ہرگز نہیں جائیں گے۔
سیدنا لوط علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، ہاتھ باندھے، منتیں کی، بڑے بڑوں کی، سرداروں کی، چودھریوں کی ملتیں کی، بڑے بڑے سرمایہ داروں کی ملتیں کی، اندازہ لگا نبی خوشامد کر رہا ہے، کفر اوپر کو چڑھ رہا ہے۔ فرمایا جاؤ، چلے جاؤ، باہر آ جاؤ۔ کچھ جو ظالم قسم کے تھے، جو بدبخت اور شقی تھے، جو بہت زیادہ شیطان تھے، انہوں نے پیغمبر کو گھسیٹنا شروع کر دیا، اللہ کے نبی کو دھکے دیے۔ آج ایک طرف دروازے سے دروازہ روک کے کھڑا ہے، صبح سے یہ وقت آ گیا، ایسا نہیں ہے۔ اب اللہ کا نبی ایک بات کہتا ہے، قرآن مجید نے وہ نقل کی ہے۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا، جب گھسیٹنے لگے تو رو پڑے اور فرمایا قال لو ان لی بکم قوة او آبی الى رکن شدید، اے کاش میرے پاس فوج ہوتی، میرے پاس لشکر ہوتا، میرے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی، طاقت ہوتی، قوت ہوتی، میں تمہیں مار کے بھگاتا۔ اور ظالموں شرم کرو، نبی کو نہ مارو، اللہ کے پیغمبر کو نہ مارو، خدا کے نمائندے کو نہ مارو۔ لوط علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا، گھسیٹنا شروع کر دیا۔ ادھر اللہ کے نبی نے رویا، رو دیا، ادھر آنسو پڑے، ادھر آواز آئی مکان کے اندر سے، قالوا یا لوط، اندر سے آواز آئی، مکان سے آواز آئی۔ جب اللہ کے فرشتوں نے جو آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے بھیجے گئے تھے، جب انہوں نے دیکھا اللہ کا نبی رو پڑا ہے، اور تم لوگ ماننے یا نہ ماننے، نبی کا رونا فرشتے نہیں دیکھ سکتے۔ اندر سے آواز آئی قالوا یا لوط انا رسول ربک، اللہ کے نبی اے لوط علیہ السلام، آپ نے ہمیں پہچانا نہیں، ہم آدمی نہیں ہیں، چھوکرے نہیں ہیں، ہم لڑکے نہیں ہیں، ہم تو خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، دروازے سے ہٹ جاؤ اور انہیں اندر آنے دو۔ چھوڑ دو دروازہ، اور آپ ایسا کریں، اپنے اہل و عیال کو ساتھ لیں، بیوی بچوں کو ساتھ لیں، 2 منٹ کے اندر بستی سے باہر چلے جاؤ، ہم تو اس بستی کو برباد کرنے آئے ہیں۔ لوط علیہ السلام اللہ کا نبی سے زیادہ اللہ کو کون جانتا ہے، کون سمجھ سکتا ہے؟ لوط علیہ السلام فوراً کھڑے ہوئے اور اپنے بال بچوں کو سنبھالا، جلدی کرو، باہر نکلو، بستی کے ساتھ کچھ اور ہونے والا ہے۔ نبی جانتے تھے کہ خدا کا غضب آ گیا، جلال آ گیا، اب نبی کا رونا خدا نہیں دیکھ سکتا۔ جن کو یقین تھا وہ تو ساتھ چل پڑے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، گھر والی تھی، پر پیغمبر کی زبان پر یقین نہیں کرتی تھی، پھر چل پڑتی ہے، پھر کھڑی ہو جاتی ہے، پھر تھوڑی سی چلتی ہے، جو مڑ مڑ کے دیکھتی ہے کہ نبی ابھی تو کچھ نہیں دکھلا، ابھی تو کچھ ہوا نہیں، کیونکہ تو ہے بستی۔ اللہ تو جانتا تھا نا، میرے نبی کی زبان پر یقین نہ کرنے والی ہم نے تجھے بیچ میں لپیٹنا ہے۔ اس لیے خبردار کر دیا کہ بعض آدمی اگر سے گناہ نہیں کرتا، مگر یہ یقین کرنا چاہیے کہ گناہگار کے لیے سزا ہے، بربادی ہے۔ اگر یہ یقین نہیں تو ساتھ لپیٹا جائے گا۔
لوط علیہ السلام اپنے بال بچوں کو لے کر کے ابھی بستی سے کچھ دور گئے تھے، شہر سے کچھ دور گئے تھے، قوم سے الگ ہوئے تھے کہ ان فرشتوں نے اس زمین کو اس طرح سے کاٹ لیا زمین سے جس طرح نرسری والے پیڑ کو کاٹ کر الگ کر لیتے ہیں۔ اور یہ میری بات نہیں، کسی فرقے اور جماعت کی بات نہیں۔ فرمایا قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارة من طین مسومة عند ربك للمسرفین فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين۔ اے لوط علیہ السلام، ہم تو اس قوم کو برباد کرنے آئے ہیں، ہمیں تو بھیجا اس لیے گیا ہے۔ اب زمین سے یہ ٹکڑا الگ ہو گیا، بستی کٹ گئی، شہر کٹ گیا، یہ علاقہ الگ کٹ گیا، یہ قوم کٹ گئی، بدماشی کا مزہ ان کو چکھایا جائے گا۔ اب خدا کا قرآن کہتا ہے زمین سے کٹ گیا ٹکڑا، آسمان کی طرف ٹکڑا جا بھی رہا تھا اور آسمان سے پتھروں کی بارش بھی ہو رہی تھی۔ پتھر برستے جاتے تھے اور نوکدار پتھر، پتھروں کے بنے ہوئے تیر، اور قرآن کریم کہتا کہ پتھروں پہ نام تک لکھے ہوئے تھے، یہ فلاں بدماش کو لگے، یہ فلانے بدماش کو لگے، یہ فلانے گنہگار کو لگے، یہ فلانے کو لگے۔ نوکدار پتھر ہے، آسمان کی طرف بستی جا رہی ہے، اوپر بہت دور لے گئے، آواز آئی پلٹ کر زمین میں پھینک دو۔ عورتیں مر گئی، بچے مر گئے، ساری قوم برباد ہو گئی۔ فرمایا وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ جب میں عذاب دیا کرتا ہوں، کون میرے عذاب کو روک سکتا ہے؟ میرے قہر کو کوئی نہیں روک سکتا، میرے غضب کو کوئی نہیں روک سکتا۔ جب میں غضبناک ہو جاؤں پھر تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں، اور میرے بندے تیرا خیر خواہ میں تھا، تیرا چاہنے والا میں تھا، تو میرا تھا میں تیرا تھا، تو میرا نہیں رہا میں تیرا نہیں رہا۔ پیغمبر کی تعلیم کی قدر نہ کی، پیغمبر کی نصیحت سے کان نہ دھرا، پیغمبر نے بتیرا بلایا، بتیرا سمجھایا۔ اللہ کے نبی نے ہر ممکن کوشش کی بربادی سے بچ جائے، میرے غضب سے بچ، اللہ کے غضب سے بچ جائے، اللہ کی تباہی سے بچ جائے۔ اگر اس کے عذاب آ گیا پھر چلے گا نہیں۔ جب وہ زمین کٹی تو لوط علیہ السلام پیغمبر کی بیوی بھی بیچ میں آ گئی۔ ہاں، نسبتیں قائم کر لو جی، فلانے بن جاؤ، فلانے بن جاؤ، یوں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جس چیز کو مٹانے کے لیے میں نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، وہی چیز آج تم پھر پیدا کر رہے ہو۔ وہی شرک، وہی بدعت، وہی کفر کی لعنت۔ جب تک عقیدہ نہیں بنتا اعمال کی جڑیں نہیں بن سکتی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، توحید-سنت.com لا الہ الا۔ اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔